أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور ہماری ہر طرح کی ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا اور حقیقی حقدار ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فرداً سارے ہی انبیاء اکرام پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار الکبد ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو سخت مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ مشکلات اور مصائب انسان کا مقدر ہیں۔ انسان دنیا میں چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب سے نجات نہیں دلا سکتا، اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب سے بچا نہیں سکتا۔ بندہ ایک مشکل سے نجات نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت، دوسری مشکل انتظار میں رہتی ہے۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں مشکلات کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتی ہیں، اس پر میں نے گفتگو پیش کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیسے کریں، اس سلسلے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہ شرعی کیا اصول ہیں جن کو اپنا کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نمٹ سکتے ہیں۔ مشکلات اور مصائب سے نمٹنے کے لیے شریعت کے بیان کردہ اصول میں سب سے پہلا اصول یہ ہے، ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو، دنیا میں جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، جو بھی مصیبت اترتی ہے، وہ اللہ کی اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی اذن، اس کی حکم اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں مصیبت سے دوچار کر دے، پریشانی سے دوچار کر دے، اس مشکل اور پریشانی سے اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی، کہا کہ اے بچے، لو ان الامۃ الذی اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری امت مل کر کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ چاہے، اور ساری امت مل کر کے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ چاہے۔ جس مسلمان کا یہ اعتقاد ہو، جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ہر قسم کے معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے، وہ مشکلات اور مصائب میں پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرا شرعی اصول یہ ہے، ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہو ہم پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اللہ نے یہ مصیبت مقدر کر دی ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل اللہ انسانوں کی تقدیریں لکھ چکا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی مصیبت چاہے زمین میں نازل ہوتی ہو یا خود تمہارے جانوں میں، اس کو پیدا کرنے سے قبل ہم اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، ان مشکلات کو، ان مصائب کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل انسانوں کی تخلیقیں لکھ دی ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، لن تجد حلاوت الایمان، تو ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا، تو ایمان کی مٹھاس کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ یہ نہ جان لے ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو مصیبت تجھے لاحق ہوئی ہے وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں ہے، اور جو مصیبت چوک چکی ہے وہ تجھے لاحق ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو حکم دیا لکھ، قلم نے پوچھا اے پروردگارہ کیا لکھوں، اللہ نے حکم دیا مقادیر الخلائق، قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دے۔ جب مشکلات اور مصائب قضاء اور قدر سے ہیں تو ہر بندے پر لازم ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس سے راضی ہو جائیں، خالق اور مالک کے فیصلے سے راضی ہو جائیں۔ یقیناً جو خالق اور مالک کے فیصلے سے راضی ہو جائے گا اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جو ناراض ہو جائے گا یقیناً اللہ بھی اسے ناراض ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے کے بعد رضامندی کا سوال کرتا ہوں، تیرا جو بھی فیصلہ ہو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ مشکلات اور مصائب میں ایک مومن بندے کو چاہیے اس کا اعتقاد ہو ہم پر جو بھی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یہ اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ مشکلات اور مصائب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس دعا کے کلمات میں سے 2 کلمے یہ بھی ہیں، ماضٍ فِيَّ حُکْمُکَ، اے اللہ
مجھ پر تیرا فیصلہ جاری ہونے والا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے متعلق تیرا جو فیصلہ ہے یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونی چاہیے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیسے کرے؟ ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات پر صبر کرے اور اللہ سے بہتر بدلے کی، بہتر عوض کی امید رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کو جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ان کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو جاتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم سب کو پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی من مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے، اس کا بہترین بدل عطا فرما، نعم البدل تو عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور بہترین بدل، اس کے بدلے میں بہترین عوض اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے میں نے یہ حدیث سنی، یاد کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے، میں یہ دعا پڑھنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی من مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون سا شوہر ہو سکتا ہے؟ یہ سارے مسلمانوں میں سب سے بہترین ہیں، ان سے بہتر مسلمان میرے حق میں کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ کا یہ وہ پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے مکے سے مدینے کی سمت ہجرت کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں یہ دعا پڑھتی رہی اللہ نے میرے لیے ابو سلمہ کے بدلے میں اس سے بہتر شوہر عطا کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو مشکلات اور مصائب میں ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ صبر کریں، اللہ سے بہتر بدلے کی، بہتر عوض کی امید رکھیں۔ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ مشکلات میں اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے تم کسی حادثے کو، کسی واقعے کو اپنے حق میں برا جانے اور اسی واقعے کو اللہ تمہارے حق میں بہتر بنا دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ انبیاء کی سیرت سے یہاں دو واقعات میں کوٹ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، ان پر ایک دفعہ انتہائی سخت مصیبت آئی۔ مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا برائی کے ارادے سے۔ بڑی عجیب و غریب مصیبت تھی، چنانچہ مصر کے اس ظالم اور جابر بادشاہ نے برائی کے ارادے سے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اللہ نے اس پر سخت گرفت کی، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا۔ چنانچہ مصر کا بادشاہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ میرے حق میں دعا کر دیں، اس کے بعد میں کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے مصر کے اس بادشاہ کے حق میں دعا کی، وہ درست ہو گیا۔ پھر دوبارہ برائی کا خیال اس کے دل میں آیا، پھر دوبارہ اس نے برائی کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر سے اللہ نے دوبارہ اس کی سخت گرفت کی، پھر سے دعا کی درخواست کی۔ 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ 3 دفعہ کے بعد اس مصر کے بادشاہ نے اپنے خدمت گزاروں کو بلایا، کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو لے کر کے نہیں آئے ہو بلکہ کسی جن کو لے کر کے تم میرے پاس حاضر ہو گئے ہو۔ اس کے بعد اس مصر کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاجرہ کو پیش کر دیا۔
اس واقعے میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ یہ تو شر کا پہلو ہے۔ ابراہیم خلیل الرحمن کی زوجہ کو مصر کے بادشاہ نے برائی کے ارادے سے روک لیا۔ اس واقعے میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجر کو سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سارہ علیہ السلام نے ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ہاجر کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور انہی کی نسل سے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیے، واقعہ بظاہر برا ہو، حالات چاہے برے ہوں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ مصیبتوں میں، مشکل حالات میں اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ اللہ شر سے خیر کو نکالنے والا ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات، اس کو ہم اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں، لیکن اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ ابھی چھوٹے سے بچے تھے، لے جا کر کے کنویں میں، ایک اندھے کنویں میں لے جا کر کے ان کو داخل کر دیا، تاکہ ان کی باپ کی محبت سے ان کو محروم کر دیا جائے اور یہ اپنے باپ کی محبت کا مرکز بن جائیں، اپنے والد کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ واقعہ برا ہے۔ اس واقعے میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ اس واقعے میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس اندھے کنویں سے نکال لیے گئے، مصر آپ پہنچا دیے گئے، عزیز مصر کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مصر کی سلطنت، مصر کی حکومت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دی۔ تو اسی لیے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات میں اللہ سے خیر کی امید رکھے۔ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک مسلمان کو چاہیے اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اس کا اچھا گمان ہو، حسن ظن رکھے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ برا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہوں، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن اس کا ہو، کبھی نا امید نہ ہو۔ جو جائز اسباب ہیں اس کو بروئے کار لائیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے یوسف اور بنیامین جب دونوں گم ہو گئے، اپنے بیٹوں سے کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹے جاؤ، جا کر کے یوسف کو بھی تلاش کرو اور ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو گئی، بنیامین بھی مل گئے۔ تو حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن قائم رکھیں، کبھی اللہ کے بارے میں اس کی بدگمانی نہ ہو، اللہ کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ ہاں، جو اسباب جو بروئے کار لا سکتا ہے ان اسباب کو بروئے کار لائے۔ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک بندے مومن کو چاہیے اللہ کی ذات پر اس کا کامل بھروسہ ہو، اپنی مشکلات اور مصائب کی شکایت مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے کرے۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنے مصیبتوں کی، مشکلات کی لوگوں سے شکایت نہیں کروں گا، میں اپنے جو سارے معاملات ہیں اللہ کے حوالے کر دوں گا، وہی حل کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنین کے لیے بھی جو آپ کے پیروکار ہیں۔
اور پھر اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دیتا ہے، دنیا اور آخرت کے ہر مشکل سے اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ انبیاء اکرام کا اللہ کی ذات پر کیسے توکل تھا، انبیاء کا اللہ کی ذات پر کیسے بھروسہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کیا کہا انہوں نے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، پریشان نہیں ہو گئے، کہا حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے۔ وہ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کب کہا؟ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سارے لوگ تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں۔ بدر کا واقعہ ہے، اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ ہے۔ دشمن ڈرانے لگے، کہا کہ ساری اسلام دشمن طاقتیں تم کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، یہ ڈرے نہیں ہیں۔ ساری دشمن طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متفق ہو گئی ہیں، ڈرو۔ اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، اس سے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کیا کہا اس موقع پر مسلمانوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، ایک عجیب موڑ پر آ کر کے پھنس گئے۔ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، کہاں لا کر کے پھنسا دیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے سمندر سے راستہ نکال دیا اہل مومنوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو مشکلات اور مصائب میں مومن یہ سوچے کہ اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کی، غار ثور پہنچے، مشرکین مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار ثور پہنچ گئے، اتنا قریب پہنچ گئے، ابو بکر گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ جھک لیں نا، اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہماری نظر پڑ جائے گی، ہم پر نظر پڑ جائے گی ان لوگوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مشکلات اور مصائب میں مومن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر کامل توکل۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار درخت کی ایک ٹہنی سے لگا دی، دشمن نے موقع کو غنیمت جان لیا، تلوار نکال لی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا اے محمد من یمنعک منی، بتا اب کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس پر خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو اسی لیے ایک بندے مومن کو چاہیے حالات چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے۔ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟
مشکلات کے موقع پر ایک بندے مومن کو چاہیے کہ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی، قرآن میں ہم نے یہ جو انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جب ایک مسلمان انبیاء کے واقعات کو پڑھے گا، اسے احساس ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں جسے آزمایا جا رہا ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کو آزمایا گیا ہے، صالحین کو آزمایا گیا ہے، تو اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انبیاء کے واقعات، جو گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، جن کو آزمایا گیا، جن پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ نے فرمایا ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو۔ ہم آپ کے دل کی تسکین کے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک بندے مومن کو چاہیے مشکلات میں نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر کرو گے، صلاۃ کا اہتمام کرو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، پابندی کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو ان کے بھائی کی وفات کی خبر دی گئی۔ کہا کہ آپ کے بھائی جو قطم ہیں وہ وفات پا گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی، صلاۃ ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سواری کے پاس قرآن کی یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مشکل وقت میں نمازوں کا اہتمام، مشکل حالات میں نمازوں کی پابندی، یہ بہت ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پریشان کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ خوف زدہ کرتا، آپ فوراً نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ تو بندہ مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ بدر کے دن جب سارے کے سارے مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات سارے مسلمان سو گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ دوسرے دن معرکہ ہے، حق اور باطل کی سب سے پہلی لڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صلاۃ میں آپ نے گزاری۔ تو ہم مشکل حالات کا مقابلہ اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلاۃ کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، یقین جانی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ان مشکل حالات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تم پر ذلت اور مسکنت تم پر مسلط رہے گی۔ اگر انسان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ مشکل حالات میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور اور بے بس کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ مصیبت میں پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور زمین کی خلافت عطا کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، جو تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام کی دعائیں مذکور ہیں، انہوں نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے مصیبت میں، بیماری میں اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے بیماری سے ان کو نجات دی۔ یونس علیہ السلام نے مصیبت میں اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اکثریت نے ٹھکرا دیا، دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہار چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، اللہ تو ہی کوئی مدد کا سامان کر دے۔ اللہ نے فوراً طوفان اللہ نے نازل کر کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔
تو مشکل حالات میں ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ سے تعلق قائم کریں دعا کے ذریعے سے۔ بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے، راستے میں طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا، غار میں انہوں نے پناہ لی، اوپر سے ایک بہت بڑا چٹان لڑک کر کے غار کے دہانے پہ آ کر کے مضبوطی کے ساتھ جم گیا۔ ان تینوں لوگوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی۔ تینوں لوگوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ تو ان مشکلات، اگر ہم مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، مصائب کا مقابلہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور غم کے موقع پر ایک دعا آپ نے ہم کو سکھائی ہے۔ کہا اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے مسلمانوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے، سب پریشان ہیں، این آر سی کے ذریعے سے کیا ہوگا، راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، مولانا رات میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم نے اپنے معاملات کی باغ ڈور اللہ کے حوالے نہیں کر دی، ہم نے اپنے معاملات کی باغ ڈور ان حکومتوں کے حوالے کر دی ہے۔ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، مجھ پر تیرا فیصلہ چلتا ہے، کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ آپ نے فرمایا مصیبت میں بندہ یہ دعا پڑھے، اللہ اس کو اس کی مصیبت سے، اس کی پریشانی سے، اس کے غم، اس کے ٹینشن سے اللہ اسے نجات دے گا۔ بندہ مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، اس لیے کہ اکثر مشکلات اور مصائب انسانوں پر جو آتے ہیں یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کثرت سے استغفار کرے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، توبہ کرو اس کے دربار میں، وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، مشکلات اور مصائب کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، مشکلات کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ نے کہا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن تو صبح طلوع ہونی ہے، ایک دن مشکلات چھٹنے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے اپنا قانون بتایا ہے کہ مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانیاں بھی رکھ دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے اس پر بھی ہماری نظر ہو۔ اللہ نے فرمایا انجام کار مومنوں کے لیے ہوگا، والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جو انجام کار ہے، آخری کامیابی انشاءاللہ دنیا میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اعمال صالحہ کو بجا لیں اور دین پر استقامت کا ثبوت دیں، تو یقیناً اللہ کی ضرور مدد آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہر قسم کی مشکلات سے، مصائب سے، ہر قسم کے ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے اے پروردگارہ تو ہماری حفاظت فرما،
ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اور خصوصیت کے ساتھ انڈیا کے جو موجودہ حالات ہیں اے اللہ تو ان خوف کے حالات کو امن کے حالات میں بدل دے، یہاں کے مسلمانوں کو تو اطمینان، سکون، امن، شانتی اے اللہ تو نصیب فرما۔ تو جب تک ہم کو زندہ رکھ، اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔